بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اور دیگر سامعین حضرات، امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے. اسلامیت میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو کرا تھا وہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے، اس چیپٹر تک. آخرت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور پھر جو سرگرمیاں تھیں کہ اچھی اچھی چیزیں کیا ہیں اس کے بارے میں، نماز پڑھنا، لڑائی کرنے سے بچنا، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ سچ بولنا، یہ پڑھا تھا. اس کے بعد عبادات. اب ہم جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ روزہ کے بارے میں یہاں ہے اور حاصلات تعلم. اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ سمجھ لیں کہ روزہ صوم اسلام کا ایک اہم رکن ہے. یہ جان سکیں کہ رمضان مبارک مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے. سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں. روزہ اسلام کا اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے ہیں. روزے کا مطلب ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز آ جانا. ٹھیک ہے، روزے کا مقصد کیا ہے کہ دن بھر کے کھانے پینے سے اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے ہم بچ جائیں. ٹھیک ہے نا، پرہیزگاری تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام یعنی روزے کو کہتے ہیں نا. اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر بالغ یہ فرض ہے. رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے. اس سے لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کہا جاتا ہے. قرآن شریف میں ایک آیت بھی ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی ایسی رات ہے کہ اس کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت اس سے افضل ہے. اور اس رات کو فرشتے آتے ہیں اور جو ہے صبح تک جو ہے وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں. تو بہت اونچی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو رمضان مبارک میں آتی ہے. رمضان مبارک کے پورے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. ہر مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. مسلمان اس مہینے میں ایک دوسرے کا روزہ افطار کرواتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. رمضان مبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک میں روزے داروں کا روزہ افطار کروانے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، روزہ افطار آپ کسی بھی طریقے سے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک کھجور سے بھی آپ کسی کو کروا دیں گے تو بھی روزہ افطار کرنے کا ثواب ملے گا آپ کو. کسی کو پانی پلا دیں گے روزہ افطاری کے وقت تو بھی افطار کرانے کا ثواب ملے گا. اور کھانا کھلا دیں تو نور علی نور. جو زکوٰۃ اور جو خیرات ہوتی ہے سالانہ، وہ بھی میکسیمم لوگ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں. تو صدقات، کیونکہ ہر عمل کو کرنے کا رمضان میں 70 گنا تک کہ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. یعنی 1 روپیہ اگر کوئی رمضان میں صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. 70 روپے کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. ثواب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہر عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے. نمازیں بھی، ہر چیزوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. نیکیاں جتنی بھی ہیں ان کا 70 گنا ثواب مل جاتا ہے. نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اگر انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے نا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 3,35,54,432 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی اتنی ساری نیکی. کس طرح؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ انسان کو جب ایک نماز کوئی شخص باجماعت پڑھتا ہے تو اس کو 25 درجہ المضاف ملتا ہے. المضاف کا مطلب ہے کہ 1، ابھی میتھمیٹکس میں پڑھ لیں نا، یعنی 1 ضرب 2 اکول ٹو کیا ہو گیا 2. پھر 2 کو آپ 4 سے ضرب کریں تو 8. پھر 8 کو آپ 1 ضرب 2 کریں تو 2 آ گیا. 2 ضرب 3 کریں تو 6 آ گیا. 6 ضرب 4 کریں تو 24 آ گیا. 24 ملٹیپلائی بائی 5 کریں تو پھر 120 آ گیا. 120 ملٹیپلائی بائی 6 کریں تو آپ کے پاس 720 آ گیا. 720 ملٹیپلائی بائی 7 کریں، پھر جو آئے پھر وہ ملٹیپلائی بائی 8 کریں، وہ آئے ملٹیپلائی بائی 9 کریں، ملٹیپلائی بائی 10 اب تو کرتے کرتے آپ 25 تک پہنچیں گے تو 25 درجہ المضاف کا مطلب یہ ہے تو وہ بنے گا 3,35,54,432 نیکیاں ملیں گی ایک نماز باجماعت پڑھنے پر. اور وہ 3,25,54,432 نیکیاں 70 سے ملٹیپلائی مزید ہو جائیں گی رمضان کے مہینے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینے کی فضیلت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، اتنا مبارک مہینہ ہے. تو روزے رکھنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے. روزے رکھنا کا مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہونا ضروری ہے.
اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کا مقصد نہیں حاصل ہو رہا تو بھوکا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہمیں ایسے روزہ رکھنا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو. اللہ جو ہے وہ ہر نیک کام ہم نے اوپر پڑھا نا، ہر نیک کام اللہ کی رضا کی نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کی. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ کے لیے رضا کے لیے انسان کرے گا تو پھر اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اخلاص اس کے لیے، ثواب کی نیت سے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہمیں رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. اب یہ مشق ہے. درست جواب کا انتخاب کریں. روزہ اسلام کا کیا ہے؟ رکن ہے. ٹھیک ہے نا. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 5 رکن ہیں، تو روزہ بھی ایک رکن ہے. سحری کی جاتی ہے فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، فجر سے پہلے. ٹھیک ہے. روزہ افطار کیا جاتا ہے کب؟ ظہر سے پہلے، مغرب کے وقت، عشاء کے بعد، مغرب کے وقت. ٹھیک ہے. مغرب کے اذان کے بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے مسلمان. تب کیا کرے؟ یہودیوں کا روزہ دیکھیں تو ان کا بنی اسرائیل میں جو روزہ ہوتا تھا وہ پوری رات کا روزہ بیچتا تھا. مناسب الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا ڈیش کیا ہے. کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں فرض آئے گا، فرض کیا ہے روزہ. مسلمان رمضان المبارک میں ایک دوسرے کا روزہ افطار کرواتے ہیں، روزہ افطار کرواتے ہیں. تو یہاں افطار لکھیں گے، روزہ افطار. رمضان المبارک میں ڈیش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی مغفرت کے دروازے، رحمت کے دروازے. دیکھیں نا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اس کا جواب ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سوالات کے جواب ہے. رمضان المبارک میں نیکیوں کے ثواب کو کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. روزے کس اسلامی مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ روزے رمضان کے اسلامی مہینہ رمضان جو ہے اس میں روزے رکھے جاتے ہیں. رمضان المبارک میں کرنے والے 2 کام بتائیں. ہمیں رمضان المبارک میں روزہ افطار، ہمیں رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. رمضان المبارک اور روزہ افطار کروانا چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے. یہ 2 نیک کام ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں جو رمضان المبارک جو بھی کام کریں گے اس کا ہمیں 70 گنا ثواب ملے. اسلامی مہینوں کے نام. آپ اسلامی مہینوں کے دیکھیں، محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے رمضان اسلام میں. ٹھیک ہے نا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان. یہ رمضان ہے. اس میں روزہ رکھے. شوال میں چھوٹی عید ہوتی ہے جسے ہم بقرہ عید، چھوٹی عید کہتے ہیں، عید الفطر. پھر ذیقعد، ذی الحجہ کے مہینے میں پھر بڑی عید ہوتی ہے، اس کو بقرہ عید کہتے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذی الحج. ذی الحجہ کے مہینے میں حج بھی ہوتا ہے. دیے گئے مومن میں سے درجہ الفاظ تلاش کریں. نیکی کیسے لایا جائے؟ نون یہ قافیے کی، نون یہ دیکھیں، نون یہ قافیے کی، نیکی. ٹھیک. فے جیم رے، فجر. تو فجر کہاں ہے بھائی؟ فجر. سحری، سہرے چھوٹی ری، سحری. رمضان، را میم ضاد الف، رمضان اور نون، رمضان یہ آ گیا. روزہ، رے واو زے ہے، روزہ. ٹھیک. آپ جو کام رمضان مبارک میں کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی پسند کا رنگ بھریں. کیا آپ افطاری کرواتے ہیں رمضان میں؟ تو اگر کرواتے ہیں تو رنگ بھریں، یہاں رنگ بھر دیں. کھجور سے افطار کروانا، اس پہ رنگ بھر دیں. روزہ رکھتے ہیں آپ رمضان میں تو اس پہ کلر کر دیں. سحری کرتے ہیں اس پہ کلر کر دیں. جمعہ پڑھتے ہیں اس پہ کلر کر دیں. تراویح پڑھتے ہیں اس پہ کلر کر دیں. ٹھیک ہے. سرگرمیاں برائے طلبہ. رمضان مبارک میں دوستوں کی افطاری کروائیں. ٹھیک ہے. یا جو بھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اگلا مہینہ رمضان کا ہی ہے، بلکہ 3-4 دن رہ گئے اب تو اس میں اپنے دوستوں کو جتنے بھی ہیں احباب، خصوصاً رشتے داروں میں اگر کوئی ہے تو ان کو افطاری کروائیں. اپنے پہلے روزے کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتائیں. پہلے روزے کے بارے میں ایکسپیرینس شیئر کریں کہ میرا پہلا روزہ میں نے رکھا، مجھے جو ہے اس سے بہت فائدہ ہوا، اور میں نے قرآن شریف کی تلاوت بھی کری، اور پھر جو ہے میں نے تراویح بھی پڑھی، اور تراویح میں ہم نے پورا 1.25 سپارہ ختم کرایا، 2 سپارے ختم کرے. جو بھی ہے اپنا تجربہ شیئر کرنا ہے. بچوں کو ارکان اسلام کا تعارف کروائیں اور اسلامی مہینوں اور ارکان اسلام کے بارے میں نظمیں سنوائیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، یوٹیوب پہ نظمیں مل جائیں گی بہت ساری، آپ سرچ کر سکتے ہیں. باقی ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اسلامی مہینوں کیا ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ اسلامی مہینے بھی 12 ہی ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اور پھر رجب، شعبان، رمضان، اور ذیقعدہ، ذی الحج. ٹھیک ہے نا. ایک رہ گیا
شوال ذیقعد اور ذیلحج، ٹھیک ہے، شوال ذیقعد اور ذیلحج 12 مہینے۔ رمضان المبارک کے بارے میں اہم سحری افطاری لیلۃ القدر اور طاق راتوں کا تعارف کروایا۔ اب رمضان المبارک کے بارے میں اہم معلومات، مطلب سحری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معلومات ہے کہ جو بھی روزے دار ہے اس کو سحری کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے آنکھ نہیں کھلی تو بغیر سحری کے بھی رکھا جا سکتا ہے روزہ، لیکن مشقت ہوگی۔ سنت یہی ہے، افضل یہی ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے سحری کر لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور پھر پورا دن فجر کی نماز پڑھے، کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سحری کا مطلب ہے کہ سحر سے پہلے کے وقت بندہ اٹھے اور تہجد پڑھے، اللہ سے مانگے، اور پھر سحری بھی کرے، اور پھر جو ہے اذان کے سائرن بجنا، سمجھے کہ اذان کا انتظار نہیں کرنا، اذان ہو گئی تو اس کا مطلب ہے وقت ختم ہو چکا ہے۔ اذان وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے، وقت سے پہلے اذان نہیں دی جاتی۔ تو اذان سے پہلے ہی آپ وقت طے کر لیں، جو بھی وقت کیلنڈر ملتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ سحری کرنی ہے، اور پانی وغیرہ پی کے آپ نے 5 منٹ پہلے یا 2-3 منٹ پہلے کم از کم بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے، دیر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن اتنی دیر بھی نہیں کہ جو اذانیں ہو رہی ہیں اور پانی پی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سحری کرنا بہت ضروری ہے، باقی مسائل علماء بہتر جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے افطاری کے وقت بھی اذان کا انتظار کرنا چاہیے، اذان سے پہلے افطاری نہیں، سورج ڈوبنے پر افطاری نہیں۔ جب سورج ڈوب جائے اس کے بھی 10 منٹ بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے پھر اذان جیسے ہی ہو پھر اذان کے ساتھ آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ افطاری پانی سے بھی ہو سکتی ہے، کھجور سے بھی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے۔ سب سے افضل جو ہے وہ کھجور اور پانی سے افطار کرنا، یہ سب سے افضل ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی کسی چیز سے بھی آپ افطار کر سکتے ہیں، حلال ہونی چاہیے بشرط یہ چیز۔ حرام مال سے تو نہ سحری اچھی ہے نہ افطاری اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر بتایا 1000 رات کی عبادتوں سے افضل ہے لیلۃ القدر کی عبادت، ٹھیک ہے نا، اور فرشتے فجر تک زمین پر آ جاتے ہیں اور رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور طاق راتوں کا تعارف کروائے۔ طاق راتیں یعنی کہ جب 20 روزے گزر جاتے ہیں تو 21ویں شب جو آتی ہے اس کو ہم وہ پہلی طاق رات ہے، پھر 23ویں شب دوسری ہے، 25ویں شب تیسری ہے، 27ویں شب بہت قیمتی رات ہے یہ چوتھی ہے، اور 29ویں شب، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ رمضان کے آخری پورے عشرے میں، یعنی آخری پورے 10 روزوں میں طاق رات کو تلاش کیا جائے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ ان آخری 10 روزوں میں ہی کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو آخری 10 راتوں میں روزوں کی جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی اور جو ہیں، ان میں سے ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات طاق رات ہے۔ اور اس میں سے بھی بعض کہتے ہیں کہ جو 27ویں شب ہے، یعنی 27ویں جو طاق رات ہے 27، تو وہ جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ تو بہرحال اس کا کوئی پکا نہیں پتا، 21ویں شب میں بھی ہو سکتی ہے وہ، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب بھی ہو سکتی ہے، یا ان کے علاوہ پورے 10 اشروں میں سے ہو سکتی ہے، اختلاف ہے۔ لیکن رمضان کا آخری اشرہ بہرحال بہت قیمتی ہے، اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مزدور کو مزدوری کام کرنے کے بعد دی جاتی ہے، یہی ہے نا۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو پورے مہینے مزدوری کریں، اور جب مزدوری دینے کا ان کو وقت آئے تو کیا ان کو پوری مزدوری دے دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں ان کو پوری مزدوری دے دینی چاہیے۔ اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عید الفطر کا دن ہے، یعنی روزہ دار جب عید الفطر میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عید کی، تو فرشتے جو ہے وہ پھر تو جب وہ عیدگاہ سے جب وہ نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو ان کو مزدوری مل جاتی ہے، اور وہ ایسے حال میں واپس آتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ گناہ ختم ہونے کا، گناہ معاف ہونے کا جو پروانہ ہے یہ عید الفطر والے دن عیدگاہ سے واپسی پر ملتا ہے آخر میں۔ تو یہ آخری رات جو ہے یہ بھی بہت قیمتی رات ہے۔ عیدین اور اسلامی تہوار، اب عیدیں آتی ہیں مسلمانوں کی، 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، اس کے علاوہ اور کوئی عید نہیں ہے بھائی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے نا۔ بے شمار اب تو عیدیں آ گئی ہیں، عید میلاد النبی اور محرم، ہر جگہ ہر کوئی اپنا تہوار مناتا ہے۔ صرف 2 تہوار ہیں مسلمانوں کے، عیدین، اسلامی تہوار۔ اچھا بھائی کیا ہے؟ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ عیدین کا تعارف حاصل کر سکیں، یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر آتی ہے، یہ جان سکیں کہ عید الاضحیٰ ذوالحجہ کے مہینے میں آتی ہے، عیدین کے موقع پر کیے جانے والے کاموں کے بارے میں جان سکیں گے، پاکستان میں منائے جانے والے دیگر اسلامی تہواروں کے متعلق جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے اور شکر ادا کرنے کے لیے 2 عیدیں عطا کی ہیں۔ کتنی عیدیں عطا کی ہیں؟ 2، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عید الفطر عطا کی، یعنی عید الفطر والے دن میں نے آپ کو بتایا نا
انعام ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے بعد آنے والے مہینے شوال اور محرم کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزوں اور راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس دن نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا لازمی ہے تاکہ غریب مسلمان بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب یہ فطرانہ جو ہے نا بھائی، یہ علماء بہتر جانتے ہیں، یہ آپ رمضان المبارک میں بھی دے سکتے ہیں، فطرہ جیسے کہتے ہیں۔ بعض گندم کے حساب سے دیتے ہیں، بعض کھجور کے حساب سے دیتے ہیں، بعض جو کے حساب سے دیتے ہیں، اور بعض کشمش کے حساب سے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اگر گندم کے حساب سے دیں گے تو 300 کا 200 کا ایک فطرہ ہوگا، 100 روپے کا ایک فطرہ ہوگا۔ جو کے اعتبار سے 200 روپے کا ہوگا، کشمش کے اعتبار سے سب سے زیادہ 1000 روپے کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی استعداد کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، فطرہ ہر ایک کا دینا ہوگا۔ جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی گھر میں افراد ہیں، سب کا فطرہ ہوگا، چاہے میاں بیوی اور ان کے جتنے بچے ہیں سب کا۔ تو یہ مطلب عید الفطر سے پہلے دینا ہے۔ رمضان میں بھی آخری عشرے میں بھی کبھی بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے دوران بھی دے سکتے ہیں، لیکن عید الفطر سے پہلے اس کو دینا چاہیے تاکہ جو غریب مسلمانوں تک پہنچ جائے وہ، اور وہ بھی اچھے سے عید منا سکے۔ اب بڑی عید ہے یہ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو قربانی کی تھی، اس قربانی کی یاد میں عید منائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اسلامک لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہیں پر ہی ہیں آج کل، بلکہ اب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی، جو اسماعیل علیہ السلام یا تو ذبیحہ ہیں یا تو اسحاق علیہ السلام ہیں، بہرحال جن کو جو بھی ذبیحہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا، اللہ نے ان کو جیسے ہی ذبح کرا تو جب آپ نے بس ازمائش کرنی تھی، دیکھ لیا، اس کے بعد ان کی جگہ مینڈھا ذبح ہو گیا، اور پھر اس سنت کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے جاری کر دیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں جانور قربان کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے بھائی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی کہ بھائی 5 لاکھ کا 20 لاکھ کا بیل آ رہا ہے۔ بھائی آپ بیل چاہے 2 لاکھ کا لے آئے، چاہے 1 لاکھ کا لے آئے، اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کے بیل سے بھی ہو جائے گی، اور 20 لاکھ کے بیل سے بھی ہو جائے گی، بس بشرط یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا نمود و نمائش نہ ہو۔ نہیں تو وہ عمل پھر اللہ کے لیے نہیں رہتا، جو عمل تو وہ پھر ان لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے جن کو آپ نے دکھایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جائیے آپ انہیں سے بدلہ لے لیجیے جن کو دکھانے کے لیے عمل کرا، یا جس کے لیے عمل کرا گیا شرک کر لیا آپ نے، یہ شرک ہے۔ شرک یعنی اللہ کے لیے نہیں رہا وہ عمل، اخلاص نہیں رہا اس عمل میں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھا جاتا ہے، دوسرا رشتے داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور تیسرا غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے۔ اب یہ 3 حصے والی جو بات ہے، یہ علماء بہتر جانتے ہیں، جو مجھے پتا ہے وہ بنا دیتا ہوں۔ 3 حصے کم از کم جو ہے کرنے چاہیے ہر ایک اپنے لیے رکھے۔ ایک رشتے دار سب سے زیادہ مستحق ہے ہمارے جو ہے وہ کرم نوازی ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ رشتے دار مستحق ہے، پھر اس کے بعد پڑوسی، اہل و احباب، مسکین، غریب سب۔ تو غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور پھر ایک حصہ ان کو دینا چاہیے، ایک حصہ رشتے داروں میں، پڑوسی وغیرہ میں آپ دیتے ہیں، ایک حصہ آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں آپ سارا کا سارا اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ قربانی کا مقصد ہے اللہ، جو آپ نے ذبح کر دیا نا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر تو سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر رکھنا ہے تو رکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت جو ہے وہ قربانی کی تھی، آپ نے قربان کر دیا۔ اب گوشت سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ گوشت پورا آپ استعمال کر لو، یا آپ سارا کا سارا بانٹ دو۔ سارا کا سارا بانٹ دو گے تو سارا کا سارا اجر ملے گا، اگر تہائی حصہ بانٹ دو گے تو تہائی اجر ملے گا، اگر ہاف حصہ بانٹ دو گے، فریکشن کی بات ہو رہی ہے، ہاف حصہ بانٹ دو گے تو پھر آدھا اجر ملے گا، پورا بانٹ دو گے تو نور نہ دو۔ عید کی کچھ سنتیں ہیں، اونچی آواز میں تکبیرات پڑھنا، جب عیدگاہ جائے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ صاف ستھرا لباس پہننا، ٹھیک ہے نا، نیا لباس پہننا اچھا ہے، کپڑے بنائے ہیں، سنت ہے صاف۔ نیا پہنے نہ پہنے، لباس صاف ستھرا پہننا سنت ہے، ٹھیک ہے، پرانا لباس بھی پہن سکتے ہیں، بس صاف ستھرا ہو تو اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عید کا خطبہ خاموشی سے سننا، عید کا خطبہ سننا یہ واجبات میں سے ہے، واجب۔ ساری نمازوں میں آپ دیکھیں گے، جمعے کی نمازوں میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ صرف عیدین کی جو نمازیں ہیں ان میں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اور خطبہ سننا واجب۔ بعض لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو واجب ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی ایک مسئلہ ہے۔ خوشبو لگانا بھی سنت ہے، ٹھیک۔ ہمیں چاہیے کہ ان اسلامی تہواروں کو جو ہے خروج سے منائیں، اور اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اس کا ترجمہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ عید کی تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے۔ دوسرے جواب کا انتخاب کریں۔ عید الفطر منائی جاتی ہے کب؟ رجب، شعبان، شوال میں مکرم میں منائی جاتی ہے۔ عید الفطر پر ادا کیا جاتا ہے کیا؟ عشر، فطرانہ، زکوٰۃ۔
فطر پر عید الفطر پر فطرانہ ادا کیا جاتا ہے. بعض لوگ زکات بھی دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، 70 گنا ادر ملتا ہے، لیکن وہ عید الفطر پہ نہیں، رمضان میں دینا چاہیے زکات. ٹھیک ہے نا، فطرانہ. اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جن کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. مناسب الفاظ لکھ کر خالی جگہ بولتے ہیں. عید الاضحیٰ پر مسلمان ڈیش کرتے ہیں، عید الاضحیٰ پر مسلمان قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں لکھا ہوا بڑا ہو گیا، جانور قربان کرتے ہیں. عید الفطر کی نماز سے پہلے ڈیش کھانا سننا ہے. کوئی میٹھی چیز کھانا، کھجور کھا لیں آپ. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. عید کے دن اونچی آواز میں ڈیش پڑھنی چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے. یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. زلزل سوالات کے جواب دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی 2 عیدیں عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا کی. ٹھیک ہے، یہ 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو خوشیاں منانے اور شکر ادا کرنے کے لیے 2 عیدیں عطا کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ ذی الحجہ کے مہینے میں منائی جاتی ہے. قربانی کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ادا کی جاتی ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ادا کی جاتی ہے. مسلمان کس کس جانور کو قربان کرتے ہیں؟ نام لکھیں. اب مسلمان جو ہے وہ جیسے گائے کو قربان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گائے ہے، ٹھیک ہے، بکرا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، اونٹ ہے. ٹھیک ہے، اونٹ 3 دن دیتے ہیں. اس کے علاوہ دمبا ہے، مینڈا ہے. ٹھیک ہے نا، سارے ہیں. یہ گائے 2 دانت ہونا ضروری ہے، بکرا بھی 2 دانت ہونا ضروری ہے، اونٹ کے بھی 2 دانت ہونا ضروری ہے. 2 دانت یعنی 2 سال عمر ہو. باقی علماء جو ہے وہ بہتر اس کی جو ہے وہ تفصیل بتائیں گے آپ کو. سرگرمیاں برائے طلبہ. عیدین کی سنتیں جانے اور پھر پڑھیں. عیدین کی کون سی سنت ہے بھائی؟ رنگ بھرنا ہے اس میں رنگ. عیدین میں بلند آواز میں تکبیرات پڑھنی چاہیے. کیا پڑھنی چاہیے؟ عیدین میں کی سنتیں جانے اور رنگ بھریں. اب عیدین میں کیا کرنی چاہیے؟ بلند آواز میں تکبیرات پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سنت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے. صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے. لباس کیا ہو؟ صاف ستھرا ہو، نیا ہو نہ ہو، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے. اور کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا، یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا، یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. عید کا خطبہ خاموشی سے سننا. عید کا خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے. ٹھیک ہے، واجب ہے خطبہ سننا. عید کے دن یہ سنتوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سنت ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ خطبہ سننا واجب ہے. تو بہرحال خطبہ سننا چاہیے. عید کے دن کی مصروفیات اپنے دوستوں کو بتائیں. اب یہ ایکٹیویٹی ہے. اب عید کو ہم نے کیا کرا؟ عید کو ہم صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، اور پھر جو ہے وہ ہم نے جو ہے ہم نے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم نے اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے یا صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھی، پھر گلے ملے. ٹھیک ہے، گلے ملنا کوئی سنت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مل لے دو. ایک گلا مل گئے، اب 3 گلے مل رہے ہوتے ہیں، یوں ایسا بھی نہیں ہے. علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو ایک ہی گلے مل لے تو بھی کافی ہے. تو پھر اس کے بعد واپسی آئے. اب ایک طریقہ یہ بھی کہتے ہیں، بعض مستحب کہتے ہیں اس کو، کہ جس راستے سے آئے ایک جانے، واپسی دوسرے راستے سے جائے، اسی راستے سے نہ جائے. تو یہ بھی ہے. فطرانہ ادا کرا پھر ہم نے، ٹھیک ہے نا، اور پھر جو ہے ہم واپس آئے، پھر سویاں بنائی تھی، سویاں کھائیں، پھر ہماری عیدی ملی، اور پھر ہم جو ہے وہ باہر گئے، کچھ کھانا پینا ہم نے کیا، قبرستان گئے، قبرستان جا کے والدین یا زندہ ہیں یا کوئی دادا دادی کی قبر پہ گئے، فاتحہ پڑھی، واپس آ گئے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو بھی آپ نے کرا ایکٹیویٹی بچوں سے کروائے. پھر ہم شام کو خالہ کے گھر گئے، ماموں کے گھر گئے، ملنے کے لیے رشتے داروں میں گئے. جشن عید میلاد النبی کا جلوس کے آنکھوں دیکھا حال بیان کرے. ٹھیک ہے، یہ خامخواہ کی ایڈیشن ہے یہاں. ٹھیک ہے نا، تو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میلاد النبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کے بارے میں، جلوس کے بارے میں بتا رہے ہیں. حتیٰ کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسا کوئی جلوس نکالا. اور 12 ربیع الاول جب یہ جلوس نکالا جاتا ہے، یہ کوئی عید نہیں. ٹھیک ہے نا، اوپر ہم نے جس طرح بڑا صرف مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی عید میلاد النبی وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب بعد میں ایڈیشن ہے، اور ایڈیشن جو ہے وہ بدعت کے اندر آتی ہے. بہرحال بعض لوگ خوشی مناتے ہیں ہمارے یہاں. تو 12 ربیع الاول کا علماء کی، بلکہ اس پہ وہ ہے، وہاں زیادہ تر علماء کا یہ اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول پیدائش کا دن کا نہیں پتہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن ضرور 12 ربیع الاول ہے. تو پیدائش کا دن بعض نے 9 ربیع الاول کہا ہے، بعض نے 10 یا 11 کہا ہے، اور بعض نے 12 بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر 9 ربیع الاول کہا ہے. لیکن البتہ انتقال کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 12 ربیع الاول ہے.
تو یہ 12 ربیع الاول کو جشن منانا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ طلبا کو قربانی کے متعلق بتائیں۔ اب قربانی کے متعلق طلبا کو بتانا ہے، یعنی کہ قربانی جو کی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ اس طرح میں اوپر پڑا، یا تو بکرے کی کرنی چاہیے، یا اونٹ کی کرنی چاہیے، یا گائے کی کرنی چاہیے، اور 2 سال عمر ہونی چاہیے کم از کم بکرے کی، اور جو ہے قبلہ رخ، بکرے کو جب ہم لٹائے تو قبلہ رخ کرنے کی اس کی گردن کوشش کرے، اگر نہیں ہو پا رہا، بعض دفعہ جانور کنٹرول نہیں ہوتے تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ اس کو قبلہ رخ کرنا ہی ہے، آپ کہیں پر بھی وہ گر جائے وہیں پر اس پہ چھری چلا دیں تو بھی جو ہے قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بس اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے ضرور بولنا بولنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرنا، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور جو ہے اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے قربان کرنا چاہیے جانور، اور ریاکاری دکھاوا اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ طلبا کو فطرانے کا تعارف کروائیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ فطرانہ دینا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، بعض واجب کہتے ہیں تاکہ غریب بھی جو ہے وہ اچھی سی عید بنا سکے۔ اور فطرانے کے بارے میں بتا چکا ہوں، گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، یا کشمش کے حساب سے، جو اس حساب سے دینا چاہے۔ ہر ایک فرد کا گھر میں اگر میاں بیوی 2 بچے ہیں تو 4 فطرانے جائیں گے۔ طلبا کو پاکستان میں منائے جانے والے دیگر اسلامی تہواروں کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے، یہی 2 تہوار ہیں جو منائے جاتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی چیپٹر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عطا، اس طبق میں تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ سمجھ سکیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا لازمی جز ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اگر ہوگی تو ایمان ہے، اور اگر محبت نہیں ہوگی تو ہمارے دل میں ایمان نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہم کریں، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے اس چیز سے ہم بچیں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر دونوں جہاں میں کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہاں میں ناکامی ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے، یہ ایمان کا جز ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مقصود ہے۔ یہ جان سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب تک آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے اہل و عیال اور سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد ہمیں سب سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ قرآن شریف کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 80۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، خوشخبری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان تسلیم کیا جائے، اپنی زندگی کے سب کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دیے جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ نے فرمایا کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن شریف کی آیت ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ وہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز سے زیادہ۔ یعنی آج تو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی اگر بات کی جائے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، دین مٹ رہا ہے، دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، تو بعض اوقات والدین ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں، بعض اوقات مال رکاوٹ بن جاتا ہے، کاروبار، دکان، فیکٹری رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اہمیت ہمارے دل میں وہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے دین کی اہمیت ہمارے دل میں سب سے زیادہ نہیں ہوگی، ہمارے مال سے، اولاد سے، والدین سے، اس وقت تک ہم پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن اگر والدین منع کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے کام کرنے کو اگر منع کر رہے ہیں یا اس کو رکاوٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں، پیار محبت سے جو ہے وہ ان سے اجازت لے کر کے کسی نہ کسی طرح اللہ کے کام کو پریفرنس دینی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ مشق، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اطاعت کری کس کی؟ اللہ کی اطاعت۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا،
مدینہ جنت میں، ٹھیک ہے، جنت میں ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ والدین سے، اساتذہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، یہ بات آ گئی ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیش ایمان کی بنیاد ہے، اسے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چاہے گا؟ محبت آئے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے ڈیش کی اطاعت کرنی چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، بات مانتے تھے، اطاعت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ درجہ سوالات کے جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، صرف داڑھی ٹوپی پہ زور نہیں دینا، اور بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ نہیں دیتے تھے، ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسد کینہ بغض نہیں کرتے تھے، ہمیں بھی یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، ہمیں بھی نکلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، ہمیں بھی خرچ کرنا چاہیے، ہمیں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، ہمیں بھی صدقات دینی چاہیے، ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی حج کرنا چاہیے، ہمیں بھی مسلمان اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے، علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی بتائی، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک ہمیں جو بھی سنتیں بتائیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت لباس پہننا چاہیے، سنت چہرہ بنانا چاہیے، سنت طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، سنت لباس پہننا چاہیے، سنت طریقے سے بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہیے، سنت طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، سنت طریقے سے حج کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھایا وہ میں کھاؤں، جو پہنا وہ میں پہنوں، جیسے دکھتے تھے ویسے میں دکھوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے ویسے میں سوچوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہی میرا مقصد ہو۔ یہ نہیں کہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں اور یا رسول اللہ اور محبت کے نعرے ہی نعرے ہیں اور عمل زندگی میں نہ ہو۔ تو عمل جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بجائے کہ اظہار کرنا بھی کوئی عام چیز نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں تبھی وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اصل اظہار جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو غیر ہے نا وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے اسلام میں آئیں گے، نہ کہ ہماری باتوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سرگرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ سنتوں کے متعلق ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ السلام علیکم، سلام کرنا سنت ہے، ایک دوسرے کو سلام کروائیں۔ صاف ستھرا رہنا سنت ہے، صاف ستھرا لباس پہنے، اپنا گھر صاف رکھیں اور پاکیزگی کا بھی دھیان رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ جو جسم پہ سیدھے مطلب جگہوں کے بال صاف کرنے کا حکم ہے ان بالوں کو صاف کریں، اور جن بالوں کو بڑھانے کا حکم ہے ان بالوں کو بڑھائیں۔ تو یہ جیسے داڑھی کے بال ہیں یہ سنت ہے۔ کمزوروں کو کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ بھی سنت ہے۔ بڑوں کا احترام کرنا، جانوروں سے پیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ رنگ بھرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کے نام پر رنگ بھرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو میں گرین رنگ بھروں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گرین رنگ اچھا لگتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوئی بھی رنگ بھر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ گنبد خضرا بھی دیکھیں جو ہے گرین ہے، اور اسی گنبد کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور یہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے، مسجد نبوی جانے کا اللہ پاک سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ طلباء کو سنت کا معنی اور مفہوم بتائیں۔ سنت کے معنی اور مفہوم جو ہے بتانا ہے۔ سنت کے معنی ہے کہ جو کام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار بھی اگر کیا ہے نا تو وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور طلباء کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید بتائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں مزید بتائیں۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اس کو اختیار کرے گا، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، سود مت کھانا، جھوٹ مت بولنا، غیبت مت کرنا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، غیبت نہیں کرنا، اور کسی کی کاٹ بھی نہیں لگنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ناپتول میں کبھی نہیں کرنا، تو یہ انسان کبھی نہیں کرے گا۔ طلباء کو چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بارے میں بتائیں۔ بڑی چھوٹی سنتیں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، دسترخوان بچھا کے کھانا، اور جو ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر سونے سے پہلے دائیں کروٹ سے سونا، ٹھیک ہے نا، قبلہ رخ ہو کے سونا،
اور بیت الخلاء میں جب داخل ہو تو الٹے پیر سے داخل ہونا، جب باہر نکلے تو سیدھے پیر سے باہر نکلنا، گھر سے باہر نکلنا تو جو ہے دعا پڑھنا، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں، داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا، سنت لباس پہننا، ٹھیک ہے، سنت لباس بہت سارے ہیں، جسم پورا ڈھکا ہو، سطر پورا ڈھکا ہو کم از کم، باقی تفصیل علماء بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ چیپٹر ہے۔ اس سبق کی نظمی میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر، رحم دلی، حفاظ عہد کے بارے میں جان سکیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنا سکیں۔ اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق سے مراد اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اخلاق حسنہ سے مراد اچھی عادات ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق کا مالک بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ قرآن شریف کی آیت ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق کس کے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، دشمنوں پر بھی اگر مسلمان فتح یاب ہوتے تھے نا تو بھی ظلم و ستم نہیں کرتے تھے اور اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ ہر جاندار چیز پر مہربان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ ہر جاندار چیز پر مہربان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدے کی پابندی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، یعنی جو بولتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مومن نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے، یعنی یہ اس کا کوئی دین نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دین میں بھی ایسا نہیں ہے، پتہ ہے، نہ عیسائیت میں، نہ وہ عیسائی ہے ایک طریقے سے، نہ وہ یہودی ہے، کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وعدہ پورا کرنا تو ہر دین اس کی ترتیب دیتا ہے، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ لا دین آدمی، کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اخلاق اپنائیں، اچھے اخلاق اپنائیں۔ اخلاق حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھی عادات، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا تھے؟ بہت رحم دل، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے، الف بے دونوں، جیسے تھے آپ وسلم بہت رحم دل بھی تھے، پوری غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے، تو الف بے دونوں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے، الف انسانوں پر، بے ہر جاندار پر، جیم الف بے دونوں، الف بے دونوں، یعنی جانداروں پر بھی مہربان تھے، انسانوں پر۔ مناسب الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پڑھے نا، اس کا کوئی دین نہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائز چیز پر مہربان تھے، ہر جاندار چیز پر مہربان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ تھی، بہترین نمونہ تھی۔ اس میں یہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، بہترین نمونہ لکھا جائے گا یہاں۔ ہمارے لیے کس شخصیت کی زندگی بہترین نمونہ ہے؟ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بہترین سلوک کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کا جواب یہاں ہوگا۔ ہر جانور پر مہربان تھے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ وعدہ پورا کرنا کیوں اہم ہے؟ وعدہ پورا کرنا اس لیے اہم ہے کیونکہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، ٹھیک ہے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ، اندرجہ ذیل الفاظ معمہ میں سے تلاش کریں اور رنگ بھریں۔ اب رحمت ہے، اب رحمت اس میں کہاں ہے؟ رے ہے میم تے، رحمت، ٹھیک ہے نا۔ جب مہربان کہاں ہے؟ میم ہے رے بے نون، میم ہے رے بے الف اور نون، مہربان، ٹھیک ہے نا، یہ مہربان آ گیا۔ اچھا نبی، نون بے چھوٹی تھی، یہ آ گیا نا، نون میں چھوٹی یہ نبی۔ رحمت تو یہ آ گیا، اخلاق کہاں ہے؟ یہ آ گیا اخلاق۔ پھر عہد کہاں ہے؟ عین ہے دال، یہ عہد آ گیا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات سبق میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے دو بیان کریں، رنگ بھریں، ٹھیک ہے۔ جو صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے جانداروں پر مہربان تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے تھے، اس طرح بہت ساری دو بیان کرنی ہے۔ اب رنگ بھرے، اس میں رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رحمت للعالمین ہے، یعنی سارے عالم کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔
تو اس پر بچوں سے جو ہے وہ رحمت للعالمین پر کلر کروائے بچوں سے، ٹھیک ہے۔ طلبا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے واقعات سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حسن اخلاق کے واقعات ہیں وہ کیا ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار واقعات ہیں، کوئی بھی ایک آپ بچے کو سنا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جب جاتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینک دیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس عورت نے کچرا نہیں پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت پوچھنے اس کے گھر چلے گئے اور جا کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، آج جو ہے وہ تم نے کچرا نہیں پھینکا۔ تو اس دن وہ عورت بیمار تھی، تو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والوں نے کتنا ظلم کرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے، لیکن جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو جو ہے سب نے کہا کہ جو ہے الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، نہیں آج تو رحم کا دن ہے، آج ہم ان سب کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے جنہوں نے جو کرا لیکن ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ جب معاف کرا تو کتنے سارے لوگ جو ہے پھر ایمان لے کر آئے فتح مکہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ ابو سفیان جو کہ مکہ کے مشرکین کے سردار تھے وہ بھی فتح مکہ پر ایمان لے کر، اس طرح اور بے شمار واقعات۔ طلبا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وضاحت کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بت پرستی کرتے تھے، ایک کھانے کا بت، ایک سونے کا بت، ایک ضرورتیں پورے کرنے کا بت، ایک جو ہے وہ شادی میں الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کا لوگ ننگا طواف کرتے تھے، جو بیٹی پیدا ہو جاتی تھی بعض قبائل میں اس کو زمین میں ضرور کرتے تھے، بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، اور جو ہے وہ بے شمار ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے کیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ پھر سالوں وہ جھگڑے چلے رہتے تھے۔ ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ ایک شخص کے باغ میں اونٹنی جو ہے کسی دوسرے قبیلے کے باغ کے میں جا کر اس اونٹنی نے کچھ کھانا کھا لیا، کوئی پھل کھا لیا یا کچھ، تو اس باغ والے نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اس اونٹنی کے ٹانگ کاٹ دی یا تھنگ کاٹ دیا، تو اونٹنی بھاگتے بھاگتے اپنے باغ میں واپس آئی مالک کے پاس۔ اس کے مالک نے دیکھا اچھا اس نے میری اونٹنی کے پیر کاٹ دیا، یا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ گیا اس باغ والے کو جا کر اس نے قتل کر دیا۔ تو اس باغ والے کو قتل کر دیا تو اس کے قبیلے والے آ گئے، اس کے قبیلے والوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا، پھر اس کے قبیلے والوں نے ان کے قبیلے والوں کو مارنا شروع کر دیا، آپس میں جنگ ہوتی رہی، روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک کے آپس میں لڑتے تھے، تو ایسے برے حالات تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سب کے لیے رحمت بنا کے آئے، کعبے میں جو ہے لوگ مہمان لے کر آئے، لوگوں کو عورتوں کے حقوق کا پتہ لگا، لوگوں کو خانہ کعبہ کی حرمت کا پتہ لگا، لوگوں کو جو ہے وہ سچ بولنا سیکھا، ایمانداری سیکھی لوگوں نے، اور لوگوں نے جو ہے وہ کے اندر اونچے اخلاق پیدا ہوئے، اور جو ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑے تھے وہ سب لوگوں کے لیے ختم ہو گئے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو میرے بتائے ہوئے نظام پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ قوم کامیاب ہو جائے گی، اور جو نہیں چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ طلبا کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خصوصیات پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ سیرت النبی تو بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں مختلف خصوصیات ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کرا تو لوگوں نے آپ کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جمے رہے، اور جو ہے جو بھی بات مانتا تھا اس کو بھی ستایا جاتا تھا، لیکن وہ سب لوگ جمے رہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو کوڑے مارے جاتے تھے، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن وہ عہد کرتے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے خباب رضی اللہ عنہ کو کوئلے بچھا کر ان پہ لٹا دیا جاتا تھا، ان کی کمر کی چربی سے وہ کوئلے بجھتے تھے، لیکن وہ برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں۔ تو ایک تو سیدھے سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی خاطر اس پہ جمے رہنا چاہیے، چاہے جتنی قربانی دینی پڑے، دین اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے پیسے کے خاطر، دنیا کی رونقوں کے خاطر، کبھی بھی اپنے دین کو اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کی واقعات میں نے آپ کو سنائے، عورت کچرا پھینکا کرتی تھی، چاہے لوگ آپ کے ساتھ برا کریں، آپ کے ساتھ آپ کو ہمیشہ ان کی خیر خواہی چاہیے، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ اگر آپ اچھا کریں گے آج نہیں تو کل اللہ پاک اس کے دل میں کیا پتہ ڈال دے اور وہ آپ سے اچھا مسلمان بن جائے۔ تو ہر مسلمان کی جو ہے ہر بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، ہر ایک کی جو ہے وہ قدر دانی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بیویوں کے حقوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پورے حقوق ادا کرے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حقوق ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے جو ہے بیویوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور بے شمار جو ہے وہ سیرت کی پوری لمبی بات ہو جائے گی۔ سیرت النبی ہم انشاءاللہ جو اسلامی سیریز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد چیپٹر ہے اخلاق و آداب کا، اسلامی آداب زندگی۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں روزمرہ زندگی کے آداب جان سکے، کھانے پینے اور گفتگو کے آداب جان سکے، اپنی عملی زندگی میں ان آداب پر عمل کر سکے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، دین اسلام میں زندگی گزارنے کے بہت سے ہم معاشرے کھائے گئے ہیں، ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب معلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام میں
آداب بھی سکھائے گئے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے کے آداب درجہ ذیل ہے، ہمیں کھانے پینے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانے میں پھونک نہ مارے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے درمیان پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس میں اللہ کا نام لیتا ہوں ابتدا اور انتہا، ٹھیک ہے۔ اگر کھانا کھانے میں بھول جاتے ہیں اکثر جلدی میں تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ یہ کھانے کے آداب کا مذاکرہ ہو گیا یہاں۔ اب کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ اگر کھانا اپنے گھر میں بنا کے خود کھایا تھا تو یہ دعا ہے، اور اگر کسی نے دعوت کری تھی، کسی نے آپ کا اکرام کرا کھانے کا، تو پھر دعا کیا ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یعنی یا اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ گفتگو کے آداب، ہمیں گفتگو کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان میں نہیں بولنا چاہیے۔ بڑوں کے ساتھ آداب سے بات کریں، دوسروں کی بات توجہ سے سنیں، ٹھیک۔ اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو۔ یہ قرآن شریف میں حکم ہے، ایک دوسرے کو الٹے سیدھے بولتے ہیں نا کہ وہ کارٹون یا وہ پنٹو، الٹے سیدھے نام سے پکارتے ہیں بچے، ایسا نہیں، نام نہیں بگاڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بات کرتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھیں، کسی کو اپنی گفتگو سے تکلیف نہ دیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے ہم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو دونوں زبان کے درمیان ہے اور دوسری وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی دو جبڑوں کے درمیان ہے، اس چیز کی زبان دے دو، زبان دے دو۔ اور دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان، یعنی ہماری زبان اچھی ہوگی، اگر صحیح رہے گی، گفتگو اچھی رہے گی تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھنا چاہیے۔ گفتگو کے دوران آواز رکھنی چاہیے، کیا؟ زیادہ اونچی زیادہ نیچی، مناسب آواز رکھنی چاہیے، بالکل ہلکی آواز بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، مناسب آواز ہو بس۔ کھانا کھانا چاہیے دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مناسب الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں، زیادہ ڈیش آواز میں نہیں بولنا چاہیے، زیادہ تیز آواز میں نہیں، زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، اونچی آئے گا یہاں پر۔ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان میں نہیں بولنا چاہیے، درمیان آئے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ درجہ سوالات کے جواب دیں، ہمیں زندگی گزارنے کے آداب کس نے سکھائے؟ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ کھانا ختم کرنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور اگر اکرام کا کھانا ہے تو اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ گفتگو کے کوئی دو آداب بتائیں، ہمیں تیز آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جب دو بندے بات کر رہے ہوں ان کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، اور ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے، اور بڑوں کے ساتھ آداب سے بات کرنی چاہیے، جیسے سننا چاہیے، اور ایک دوسرے کے القابات، ایک دوسرے کو مختلف القابات سے نہیں پکارنا چاہیے۔ جماعت میں مل کر کھانے کے آداب کے مطابق بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ کھانے کے آداب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہاتھ دھونا ہے سب سے پہلے، پھر دسترخوان بچھانا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنی طرف سے کھانا ہے، دائیں جبڑے سے کھانا چاہیے، اور جو ہے مختلف کھانا چبا کے کھانا چاہیے، کچھ ایسے چپڑ کر کے نہیں کھانا چاہیے جس سے برابر والے کو کراہت ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر منہ سے کوئی نوالا گر جائے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، ہاتھ سے چھٹ کے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی طرف سے کھانا چاہیے۔ کھانے میں دعا بھول گیا بسم اللہ پڑھنا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پیچھے پڑھنا چاہیے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر ہر نوالے پہ یا واجد ہو پڑے گا تو وہ کھانا نور بن کے اترے گا۔ کھانے میں اپنے ساتھ کوئی بچہ شامل ہوگا تو اس میں اس کھانے کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کھانا جو ہے وہ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے حکم دیا کھانے پینے کا، اس لیے ہم کھانا کھانا چاہیے۔ اور کھانے کا جو ہے 3 حصے رکھنے چاہیے، یہ نہیں کہ پورا پیٹ بھر کے کھا لیں، ایک ہوا کا، ایک پانی کا اور ایک کھانے کا، پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ اتنا کھانا چاہیے کہ جو ہے بس پورا پیٹ نہ بھرے، تھوڑی سی بھوک رہ جائے، بس اتنا کھانا چاہیے، یہی صحت کی بھی نشانی۔ اور پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، مطلب تھوڑا بہت اس میں ہوا اور پانی کی جگہ چھوڑنی چاہیے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کھانا بہت سارے بتا دیے، اور بھی جو ذہن میں ہو۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں کہ پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بعد میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ چارٹ میں لکھ کر کلاس میں لگائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے۔ طلبا کو کھانا ضائع کرنے سے بچنے کی تاکید کریں، اور طریقہ بھی کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے، پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے، پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے بھائی، اتنا کھانا نکالیں جتنا آپ کھا سکیں، زیادہ پیٹ بھر کے۔ شادیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے
जितना खा सकते हैं उतना निकालें, फिर बाद में और निकाल लीजिए। पेट को साफ करना चाहिए, नहीं तो खाना ज़ाया होगा, और ज़ाया होगा तो वो गुनाह मिलेगा और अच्छी बात नहीं। गुफ्तगू के आदाब की कमर जमात में बार बार मशक कराएं, ठीक है ना, बार बार भाई मशक कराएं कि भाई आहिस्ता आवाज में बात करो और बड़ों की बात को गौर से सुनो। जब कोई दो आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। तलबा को इन बातों से आगाह करें जो गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ। अब आदाब के खिलाफ क्या है कि भाई तेज आवाज में बात कर रहे हैं, चीख के बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डांट रहे हैं और ये बदअखलाकी से बात कर रहे हैं, कि वो गलत अलकाबात से पुकार रहे हैं, ये सब गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ बातें हैं, ठीक है ना। बड़ों की बातों की अहमियत ही नहीं है, कोई बोलते रहे जो बोलना है, टीचर उस्ताद जो बोल रहा है बोलना दो, ये सब गलत बात है। तलबा को बताएं कि हाथ धोने से लिए जरूरी है कि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सबसे पहले तो ये बात। और फिर ये कि जरासीम वगैरह से भी जो है वो हाथ जो है वो पाक हो जाए। और खाना खाने से पहले जो हाथ धोएंगे ना तो उसको फिर पहुंचना नहीं चाहिए, बस ऐसे तो खाना चाहिए और खाना खाना चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद जब जो हाथ धोएंगे उसको आपको पहुंचना चाहिए, ये भी एक आदाब है। बड़ों का अदब, इस सबक की तकमील पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बड़ों के आदाब और एहतराम के बारे में जान सके, बड़ों के आदाब और एहतराम की अहमियत से आगाह हो सके, बड़ों के एहतराम की आदत को अपना सके। दीन इस्लाम में हमें बड़ों का अदब करने की बहुत ताकीद की गई है। हमारे बड़े हमें अच्छी बातें और अच्छी आदत सिखाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं और अच्छे कामों पर हमें शाबाश देते हैं। हमें इन सब के का अदब करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस शख्स का ताल्लुक हमसे नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करता और बड़ों का अदब नहीं करता। ये तिरमिज़ी की हदीस है। बड़ों से सलाम में पहल करें, बड़ों का नाम लेकर ना पुकारे, ठीक है ना। जब अब्बू का नाम, अब्बू को अब्बू बोले, अब्बू का नाम जैसे अगर फहीम है तो फहीम नहीं बोले, वो फहीम बोलो, अदब के खिलाफ। अपने घर के बुजुर्गों को की इनके कामों में मदद करें, रास्ते में चलते हुए इनके आगे ना चले, बड़ों के आगे नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। अपने वालिदैन और बड़े बहन भाइयों की बात माने, बड़ों की बात माननी चाहिए और वालिदैन की बात भी माननी चाहिए, बशर्ते कि वो इस्लाम के खिलाफ कोई बात ना कर रहा है आपसे। जब हम बड़ों का आदाब करते हैं तो वो हमें खुश होकर दुआ देते हैं और अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। हमें चाहिए कि हमेशा बड़ों का अदब करें। दुरुस्त जवाब, हम अपने बड़ों से सीख सकते हैं क्या? अच्छी बातें, अच्छी आदत, दोनों चीजें सीख सकते हैं। अलिफ में बड़ों से मिले तो सबसे पहले सलाम, बात, नसीहत, सलाम करें, ठीक है। बुजुर्गों की मदद करें, बातों में, खाने में, कामों में बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। हमारे बड़े हमें क्या सिखाते हैं? हमारे बड़े हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी आदत सिखाते हैं, ठीक है ना। ये इसका जवाब है। हमारे बड़े हमें अच्छी बातें और अच्छी आदत सिखाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों के एहतराम के बारे में क्या इरशाद फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बड़ों का एहतराम ना करे और छोटों पर शफ़क़त ना करे वो हम में से नहीं, ठीक है ना। ये हदीस लिखी हुई है, तिरमिज़ी की हदीस है। हम बड़ों का अदब करते हैं तो वो खुश होकर क्या करते हैं? हम बड़ों का तो वो खुश होकर हमारे लिए दुआ करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, कामयाब बात करते हैं, जगहों पर शाबाश देते हैं, ठीक है ना। हमें तो जब हम बड़ों का अदब करते हैं तो वो हमें खुश होकर दुआ देते हैं और अल्लाह ताला भी हमसे खुश होता है। हमें चाहिए कि बड़ों का अदब करें, ठीक है। ये जवाब है उसका। मुनासिब अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। हमारे बड़े हमें नहीं सिखाते हैं, हमारे बड़े हमें आदाब सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी आदत सिखाते हैं। अच्छी बातें भी लिख सकते हैं, अच्छी आदत भी लिख सकते हैं। बड़ों से मिले तो सलाम पहल करें, सलाम में बड़ों से मिले तो सलाम में पहल करें, सलाम में पहल करनी चाहिए। हमारे बड़े हमारी ऐश करते हैं, हमारे बड़े हमारी तरबियत करते हैं, ठीक है ना। हमारे हमारी हिफाजत करते हैं, ठीक है ना। हमारी हिफाजत करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, ठीक है। हमारे बड़े हमारी हिफाजत करते हैं या हमारा ख्याल करते हैं, ये लिख सकते हैं ना। सरगर्मियां बराए तलबा, अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने से 3 बड़े लोगों के नाम तहरीर करें जिनका आपको एहतराम करना चाहिए। मस्जिद और मोहल्ले में हमें किनका? इन्हें इमाम साहब का हमें एहतराम करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मस्जिद में हमें, मोहल्ले में हम इमाम साहब का जो है वो उनके जो भी नाम है वो नाम लिख दें, ठीक है। जैसे पड़ोसियों में आपके अगर कोई पड़ोसी हैं तो उनके वालिद साहब का नाम लिख दें, लेकिन उनका एहतराम करना चाहिए। और मोहल्ले में कौन होता है? दोस्तों में अगर आपका कोई बड़ा दोस्त है तो उसका नाम लिख दें। घर में अपने वालिद साहब का नाम लिख सकते हैं, वालिदा का नाम लिख सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन का नाम लिख सकते हैं। स्कूल में अपने टीचर का नाम लिख सकते हैं आप, और अपने जो पीएन है, चपड़ासी, उसका नाम लिख सकते हैं, उम्र में बड़ा होता है वो, आया है, मेड है, उनका भी नाम लिख सकते हैं।
اور کس کا احترام کرنا چاہیے، آپ کو پرنسپل کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے گھر میں موجود بڑوں سے کون کون سی باتیں سیکھی ہیں سوچ کر آئے اور ہم جماعتوں کے ساتھ بتائیں۔ کون کون سی باتیں سیکھی ہیں، خود گھر والوں سے آپ نے کیا سیکھا ہے کہ بھائی تیز آواز میں بات نہیں کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا ہے، سلام میں پہل کرنی ہے، کسی کو برا بلا نہیں کہنا، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ روزمرہ زندگی میں آپ بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں، استاد صاحب استاد صاحب یہ بتائیں آپ کیسے اپنی زندگی میں بڑوں کا ادب کرتے ہیں کہ ہم بڑوں سے آگے نہیں چلتے، ہم بڑوں کے باتوں کو مانتے ہیں، ہم بڑوں سے ہم سلام میں پہل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز۔ بچوں سے اس سبق پر گفتگو کریں اور حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اس سبق کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے سوالات کریں۔ ہم جو بچوں سے اب آپ کو کوئی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا جو بھی آپ کو سوال۔ بچوں کو موجودہ حالات کے تناظر میں عمر میں بڑے اجنبی لوگوں سے رابطہ کرنے کی حدود کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بچے جب جا رہے ہیں جیسے اسکول میں اکثر وین لگا دیتے ہیں تو وین والے بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کا احترام تو کرنا چاہیے لیکن ان سے ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھائیوں کی طرح ہمیں رہنا ہے، دوستوں کی طرح نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ دوستوں میں پھر جو ہے بے تکلفی بڑھ جاتی ہے اور پھر کہیں کی کہیں بات چلی جاتی ہے۔ تو حالات آج کل کے ظاہر سی بات ہے ٹھیک نہیں ہے، فتنے فساد کا دور ہے۔ کوئی بھی آپ اگر کوئی بڑا ہے، اسکول سے باہر کوئی بڑا ہے آپ سے وہ دوستی کر رہا ہے تو آپ اس سے سلام دعا کریں، اس کی بات سنیں، احترام کریں، بدتمیزی نہیں کریں، لیکن اس کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ کہیں ایسا نہیں کہ وہ کوئی چور ہو اور کوئی ڈاکو ہو اور آپ کو اٹھا کر کے لے جائے اور جو ہے اغوا کر لے، تو بے شمار قصے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز میں ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، بس سلام رکھنا ہے اور عزت کرنی ہے بس، لیکن زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے جانوروں سے اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ بات جان لیں کہ تمام جانور اللہ کی مخلوق ہیں اور ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، جانوروں کے حقوق سے آگاہ ہو سکے، جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک اور ہمدردی کا مظاہرہ کر سکے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اسلام میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس نے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی جتنے بھی یہ جانور ہیں چوپائے یعنی چار پیر والے، ٹھیک ہے نا، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے بنائے گئے۔ ان کے اب جیسے وہ ہے ریچھ ہے، اس کی کھال سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، لباس بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سردیوں میں بہت کام آتے ہیں، بہت مہنگا بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر ان پر نشانے بازی کی جائے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے اور جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بیمار تھا اور اس پر بھاری بوجھ لادا ہوا تھا، اس کا مالک بار بار اسے مارتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا اپنے جانور پر رحم کرو، یہ بیمار اور کمزور ہے، اس پر ظلم نہ کرو۔ ہمیں چاہیے کہ جانوروں کا خیال رکھیں، جو پالتو جانور گھر میں ہیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور انہیں گرمی سردی اور بارش سے بچائیں۔ جانوروں کو بلا وجہ نہ ماریں اور نہ ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی جانور پالا ہے نا گھر میں، ویسے تو پالے نہیں، اگر پالا ہے تو پھر اس کا پورا خیال رکھنا ہے، اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی جو ہے ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں مخلوق ہے اللہ کی، چرند پرند انسان حیوان، سب کے سب اللہ کی عیال ہے، اللہ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ یعنی ان سب چیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر رحم کرنا چاہیے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس لیے بنایا؟ سونے کے لیے، کھانے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اب مرغی ہے، اب مرغی سے انسان گوشت کھاتا ہے نا، اس کا مرغی انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کری، ٹھیک ہے نا، اس لیے مرغی کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیمار جانور کو دیکھا؟ بلی اونٹ کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اوپر واقعہ پڑھا ہے نا ہم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا کہ جانوروں پر ظلم نہ کرو، جانوروں پر رحم کرو، الف ب دونوں باتیں کہیں، ٹھیک ہے نا، ظلم مت کرو اور رحم کرو۔ مناسب الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے ڈیش کے لیے بنایا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا، یہ فائدہ ہی، ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں پالتو جانوروں کے کھانے اور ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے، کھانے اور اس کا پینے کا، کھانے پینے کا خیال رکھیں، کھانے پینے کا ان کے مطلب خیال رکھنا چاہیے، کھانے اور پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے؟ جانوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ رحم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کیا فرمایا کہ اس پر ظلم نہ کرو اور اس پر رحم کرو، ٹھیک ہے نا، جانور پر ظلم نہ کرو، جانور پر رحم کرو۔
گھر میں موجود جانوروں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ ہمیں گھر میں موجود پالتو جانوروں کو کی جو ہے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، اور سردی گرمی یہ سب یہاں لکھا ہوا ہے، اور انہیں گرمی سردی اور بارش سے بچانا چاہیے۔ کون کون سے جانور آپ گھر میں پال سکتے ہیں نام ہے؟ گھر کے اندر رہ کے کتا نہیں پال سکتے آپ، ٹھیک ہے نا، یہ باہر ممالک میں تو پالتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آپ بلی پال سکتے ہیں، بلی، ٹھیک ہے نا، طوطا پال سکتے ہیں، پیرٹ، اور کیا پال سکتے ہیں، اور ریبٹ بھی پال سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، مچھلیاں بھی پال سکتے ہیں، صحیح ہے، اور بھی جو آپ کے ذہن میں ہو آپ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں ہم جماعتوں کو بتائیں۔ آپ نے اگر گھر میں کوئی جانور رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں؟ بھائی میں بلی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اس کے لیے میں نے گھر بنایا ہوا ہے، اس کو وقت پر دودھ دیتا ہوں، کھانا دیتا ہوں۔ سوال، آپ نے کبھی کسی زخمی یا بیمار جانور کی مدد کی ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتائیں، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو بھائی آپ بتا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جانوروں کے نام پر موجود صورتوں کے نام جانیں۔ سورہ بقرہ، دیکھیں بقرہ یعنی یہ گائے، سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے، اس میں ایک گائے کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل نے بنائی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر چلے گئے تھے۔ میں پورا بیان کر چکا ہوں اسلامی سیریز کا، جو ہماری ویڈیو ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر ہم آئیں گے تو پوری ڈیٹیلس میں پورا واقعہ بتاؤں گا۔ تو سورہ بقرہ یہ گائے کے اس پر ہے۔ سورہ فیل، یہ اس میں سورہ فیل میں ابابیل کا ذکر ہے، یعنی جب ابرہا کا لشکر یمن سے آ رہا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو عبد المطلب، پورا ایک واقعہ، عبد المطلب خانہ کعبہ سے لپٹ گئے تھے، اللہ سے دعا کری تھی اور کہا تھا کہ اللہ تو ہی اپنے کعبے کی بات فرما دو۔ اللہ پاک نے ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، ان کے منہ پہ کنکر تھے، انہوں نے کنکر ابرہا کے لشکر پہ پھینکے اور ابرہا کے لشکر کے ہاتھی اور سب لوگ مر گئے اور درم برم کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے سورہ انعام میں جو ہے وہ کیٹل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ گائے وغیرہ کا ذکر ہے اس میں، مویشیوں، اور سورہ نمر میں چوٹیوں کا ذکر ہے۔ طلبا کو جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں مزید بتائیں، تفصیل سے بتائیں، ٹھیک، کہ ہمیں جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ طلبا کو بتائیں کہ ہم جانوروں سے کون کون سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ ہم جانوروں سے جو ہے بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ جانوروں کی کھالوں سے جو ہے وہ ہم پہننے کے کپڑے بناتے ہیں، جیکٹس بناتے ہیں۔ جانوروں کے گوشت ہم کھاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کھانے کے لیے جانوروں کے گوشت کی بہت ضرورت ہے، بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت، مرغی کا گوشت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں جانوروں سے، کہ جانوروں کے جو ہے وہ تو ہم سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں ہم دیکھیں گے گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی، اس پہ جو ہے وہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے سستی سواری کا استعمال۔ اب یہ چیپٹر ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف۔ انبیاء کا تعارف یہ گریڈ 1 میں بھی پڑھا تھا، اب اس میں بھی ہم اس کو انشاءاللہ کور کر رہے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سارے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف حاصل کر سکیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ ارشاد باری ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی۔ توحید کا مطلب ہے صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور انسان ہیں، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کی ظلم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست حکومت عطا کری۔ آپ علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ آپ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت سریلی تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نکل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب
درست جواب کا انتخاب کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے فرشتے بھیجے، نبی اور رسول علیہ السلام یا جنات. نبی اور رسول علیہ السلام. دنیا کے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. بہت سریل اور خوبصورت آواز کے مالک کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. تورات پڑھتے تھے تو فرشتے اور یہ جو جنات ہیں اور حتیٰ کہ پرندے بھی سننے کے لیے آتے تھے. مناسب الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیش میں پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا موضوع عطا کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو شفا دی تھی، ان کے ملتی تھی. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کری. آپ پوری ہماری اسلامک سیریز دیکھیں گے تو ان سارے انبیاء کی ڈیٹیلڈ جو ہے ہسٹری A to Z آپ کو پتہ لگ جائے. سارے انسان کی کس ہستی کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. دیے گئے الفاظ بامے میں سے تلاش کریں اور رنگ بھریں. اب وہی ایکٹیویٹی ہے. سجدہ، سجدہ کہاں ہے؟ سین سے شروع ہوگا، سین جے دال، یہ ہو گیا سجدہ. خلیفہ، خلیفہ انسان اللہ کا اس دنیا میں خلیفہ ہے. خلیفہ. ٹھیک ہے. فرشتہ، فرشتین تھے. ٹھیک ہے. یہ فرشتہ یہ بھی آیا. آدم، آدم یعنی یا آدم. شیطان، یا شے یہ تو رفتہ نو، یہاں تک شیطان. ٹھیک ہے. دلچسپ بات، خانہ کعبہ بیت اللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے. اسے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور دوبارہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. ٹھیک ہے. رنگ بھرے. اب یہ بات بڑا مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا. حتیٰ کہ اصل یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا. اور اس کے بعد یہ پوری آپ ہماری اسلامک سیریز پڑھیں گے تو پتہ لگے گا یہ اس وقت سے ہی متبرک جگہ تھی. قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، تو قوم عاد کے جو لوگ تھے وہ اگر یا اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے اگر کسی کو بھی دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ اس جگہ آتا تھا خانہ کعبہ میں اور آ کر کے اپنے مسئلے حل کرا کے چلے جاتا تھا. بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن پھر بھی اس جگہ کو مقدس مانتے تھے. لیکن چلتے چلتے جب ایک ابراہیم علیہ السلام کو دور آیا تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی تعمیر کری اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ. یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے. اس میں بول رہے ہیں کہ وہ رنگ بھرے بچوں سے، اس سے میں آپ رنگ بھروا رہے ہیں. خانہ کعبہ اصل میں بلیک ہے، بلیک کلر میرے پاس ہے نہیں، اس کا پورا یہ بلیک کلر ہوگا. سبق میں موجود انبیاء علیہ السلام کے نام خوشخط لکھیں. ٹھیک ہے. ہم نام لکھنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجیے گا. یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اور کون سے ہیں جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ مطلب یہاں لکھے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ آ جائے گا یا نوح علیہ السلام اور یہاں اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک. اب یہ فرہنگ ہے یعنی ڈکشنری ہے. الفاظ معنی یہ بچوں کو یاد کروائیے گا. اخلاق حسنہ کے معنی اچھے اخلاق، اطاعت کے معنی پیروی کرنا یا بات ماننا. انبیاء کے معنی نبی کی جمع کو انبیاء کہتے ہیں. انبیاء بہت ساروں کو کہتے ہیں، نبی ایک کو کہتے ہیں. انبیاء نبی کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغام لانے والے کو نبی کہتے ہیں، جن پر یعنی اللہ نے قرآن کوئی صحیفہ وغیرہ میں نازل ہوا. انجام دینا، کسی کام کو مکمل کرنا، پورا کرنا. حفاظ عہد یعنی وعدہ پورا کرنا. بابرکت یعنی برکت والی. تسلیم کرنا یعنی ماننا. جوش و خروش، جوش و جذبہ. چوپائے، 4 پاؤں والے جانور. 2 پائے 2 پاؤں والے جانور. ٹھیک ہے نا. حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا. درگزر کرنا، معاف کرنا. فرما بردار، حکم ماننے والا. قرات کرنا، قرآن شریف کی قرات کرتے ہیں نا، قرات تلاوت کرنا. قواعد، اصول کی بات یہ ہے بھائی، قاعدے کی بات یہ ہے. قاعدے، قواعد یہ سب ایک ہی چیز ہے. اصول، کثرت بہت زیادہ. معمول بنانا یعنی عادت بنانا، پابندی کرنا کسی چیز کی. موضوعتین آخری 2 صورتوں کو موضوعتین کہتے ہیں قرآن شریف کی، سورہ فلق اور سورہ ناس. موضوع یعنی یہ بات موضوع ہے، یہ بات مناسب ہے کہ آپ ایسے کریں، یہ بات موضوع ہے کہ آپ ایسے. یہ انشاءاللہ ہمارا گریڈ 2 کی اسلامیات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس اسلامیات میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کمنٹ باکس میں آپ بولیے، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں. اور اگر ڈیٹیل میں ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا جو اسلامک سیریز چل رہی ہے، اسلامک نالج کے نام سے پلے لسٹ ہے، اس میں سارا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم ہسٹری کو ڈیفائن کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں. جزاک اللہ خیر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.